جی السلام علیکم دوستو، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، وفاقی کابینہ نے آئینی ترمیمی مسودے کی منظوری دے دی ہے۔ کیبنٹ نے، حکومت نے یہ بھی نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں سوچا کہ مولانا کو آ لینے دیں یا یہ وہ، اور مولانا ابھی تک اس ولاگ کی ریکارڈنگ تک، مطلب جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بلاول بھٹو البتہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا ہمارے ساتھ ہیں، اور مولانا کے جماعت کے بندے جو ہیں وہ پارلیمنٹ پہنچ رہے ہیں، اور آئینی مسودہ تو خیر آج منظور ہو جائے گا۔ حکومت ہی ہون برداشت ہی موگی سی پاجی، سیدھی گل ہے کہ یار جڑا تسی روز بہ جاندے ہو نا جا کے اتھے، اچھا پھر اگوں ہون دس ہور کی اداں تے پھر او اداں، مطلب یہ کیا ہے؟ جیسے خواتین نہیں ہمارے دیہات میں اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر وہ بالوں میں سے جوئے نکالتی ہوتی تھی، مولانا فضل الرحمان ہر آمدے جاندے بالاں دیاں جواں کڈدا رہندا بیٹھا ہوتے نا۔ دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں حکومت کا، اور کیا مولانا فضل الرحمان ہاتھ کرتے ہیں بلاول بھٹو سے، جو ان کے ساتھ وعدے موادے کیے، جس طرح سے مسودے پر کام کیا، جتنی ملاقاتیں ہوئیں، اٹھ کے آ کر پریس کانفرنسیں بھی کی، میڈیا ٹاکس بھی ہوئیں، اور ہم ایک ہیں، ہمارا مطلب قوم میں اور فل سٹاپ تک ہمارا مسودہ ایک ہے، اور یہ وہ۔ اگر مولانا فضل الرحمان نے ہاتھ کیا کسی طرح کے بلاول کے ساتھ، تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا ہوگا، پیپلز پارٹی کیا کرے گی۔ مسودہ تو منظور، یہ جو چیف جسٹس بننے کے خواہش مند تھے شاہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، انہاں دیاں پی گئیاں، پوریاں پی گئیاں۔ لیکن میں نے اس پہ بات نہیں کرنی آج، اس پہ بات کریں گے ہم رات کو کر لیں گے۔ بات کرنی ہے میں نے حامد رضا کے اس انٹرویو پر جو انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد انٹرویو دیا، اور آنکھوں دیکھا پورا حال بتایا قسم اٹھا کر کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں۔ وہ سارے کا سارا انٹرویو جو ہے اس کو ہم ذرا چھاننی رکھنے ہیں نا، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، پورا ساری تفصیلات اس کی بتا رہی ہیں میں نے۔ ایڈی ایڈی داڑھی رکھ لی ہے حامد رضا کے بقول، بڑی بڑی داڑھی رکھ لی ہے عمران خان نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی بڑی داڑھی ہے۔ خیر آتا ہوں میں انٹرویو کی طرف۔ بات ہاتھ کی میں کر رہا تھا، پی ٹی آئی نے ہاتھ سے کر دیتا، مولانا کے ساتھ تو ہاتھ کر دیا پی ٹی آئی نے، سیدھی بات ہے۔ اور مجھے یہ حامد رضا صاحب جو ہے نا، یہ اور وہ راجہ ناصر عباس، دونوں پر حیرت ہو رہی ہے۔ بھلا کس بات کی؟ مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے ان دونوں پر کہ یہ دونوں مذہبی سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ یہ جو ہوتا ہے وعدہ خلافی، ایفائے عہد نہ کرنا، یہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اور کیا ان مذہبی پیشواؤں کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ساری پی ٹی آئی نے کمٹمنٹ کی مولانا فضل الرحمان سے، اور بار بار کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی جا کے، لیکن پھر بھاگ گئے۔ میں تو پہلے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں، سیدھی بات ہے کہ جس بندے دا نام ہے نا عمران خان، اندے کو امید کدی بھی نہ رکھو، زندگی چ کدی نہ رکھو کہ وہ کسی کا دوست ہوگا، کسی کے ساتھ وعدہ جو ہے وہ پورا کرے گا، کسی جمہوری پروسیس کا حصہ ہوگا، کسی آئینی یا قانونی پروسیس کا حصہ بنے گا۔ گڑتی جی شامل نہیں پاجی، گھٹی میں شامل نہیں ہے یہ بات۔ تو کیوں ان پہ آس رکھی گئی اور اتنے دن ضائع کیے حکومت نے صرف اسی وجہ سے کہ کسی طرح سے یار یہ کنسنسس ہو جائے اور ہم ملا کے یہ مسودہ جو ہے آئینی ترامیم کا، اسے منظور کر لیں اور آئین میں 26ویں ترمیم ہو جائے۔ انہاں دونوں بھراواں نوں
حامد رضا نو اور راجہ ناصر عباس نو جو اپنی اپنی پارٹیوں کے سربراہ ہیں مذہبی پارٹیوں کے انہاں نو سوچنا تے چاہیے ہے ویکھنا تے چاہیے جنہاں نال کھلوتے وہ وعدے دے کنے پکے ہیں. خیر اس طرف بعد میں آئیں گے, رات والے ولاگ میں بات کریں گے. اس وقت بات کرنی ہے صرف اور صرف حامد رضا نے جو انٹرویو دیا جس پر انہوں نے ایک حلف دیا باقاعدہ انٹرویو دیتے ہوئے کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر سب کچھ سچ کہوں گا. اس سچ کی طرف آ جاتے ہیں. جو انہوں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ساری بات, آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے. مولانا حامد رضا صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور عمران خان کی نیچر کیا ہے. ویسے حسن نثار جو ہے نا وہ کبھی کبھی عجیب و غریب بات کرتا ہے اور ٹھیک بات بھی کرتا ہے وہ بعض اوقات. اس نے کہا تھا کوئی 2-3 سال پہلے نا کہیں کوئی ایک فنکشن تھا, شادی تھی شاید, ہم اکٹھے تھے سارے دوست جرنلسٹ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس کا نا عمران خان ہے نا کسی کا یار نہیں, کسی کا دوست نہیں, وہ ایک بندے کی پرستش کرتا ہے, ایک بندے کی پوجا کرتا ہے, اور وہ بندہ وہ خود آپ ہے, اپنی ہستی کی پوجا کرتا ہے, اپنی ہستی کی پرستش کرتا ہے. اگر کسی کا دوست ہے تو مفاد کی حد تک, اس کے بعد نہیں. یہ حسن نثار کا کہنا یار باتیں پھر آ جاتی ہیں نا گھوم کما کے وچ ہور آ جانے ہیں. حامد رضا صاحب دے انٹرویو والا حامد رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کانفرنس ہال میں جیل میں اڈیالہ جیل کے اسی کانفرنس ہال میں ہماری ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ, جس کانفرنس ہال میں یہ پی ٹی آئی کی میٹنگز وہاں عمران خان کے ساتھ ہوتی تھیں. اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا بندہ میں تھا جو اس کانفرنس ہال میں گیا, اور سب سے آخری بندہ میں تھا جو اس کانفرنس ہال سے باہر نکلا. مطلب میں اتنا چشمدید گواہ ہوں. اور میں نے انٹرویو بھی کیا خان صاحب کا, عمران خان کا, بقول حامد رضا. وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب آئے تو ان کی داڑھی اتنی بڑی بڑی تھی اور حلیہ بگڑا ہوا تھا, لیکن وہ پہلے سے زیادہ ڈیشنگ نظر آ رہے تھے. مطلب حلیہ بگڑا نہیں بدلا ہوا تھا, لیکن وہ پہلے سے زیادہ ڈیشنگ نظر آ رہے تھے, ہینڈسم نظر ہینڈسم دے پیچھے ہی سارا چکر ہے کہ خان ہینڈسم ہے. تو حامد رضا نے کہا کہ وہ ہینڈسم ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر ان کا انٹرویو کیا, کچھ سوالات کیے عمران خان کے سامنے, کچھ سوالات رکھے جن کا جواب دیا عمران خان نے. ایک تو انہیں بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سسٹر علیمہ خان اور عظمیٰ خان گرفتار ہیں. تو عمران خان نے کہا وٹ, مینوں تو نہیں پتا اس گل کا. یہ میں بتاؤں گا کہ عمران خان کو کیا پتا ہے اور کیا نہیں پتا, یہ بتاؤں گا میں ضرور اس ولاگ میں کہ انہیں پہلے اس سے پتا تھا, لیکن یہ وٹ شٹ ایونگ ہے. دوسری بات, انہوں نے حامد رضا نے کہا کہ سنا ہے آپ کو چھوٹے سے سیل میں بند کر دیا گیا ہے, کیسا گزارا ہو رہا ہے. تو عمران خان نے کہا 8x10 کا سیل ہے جس میں بند ہوں, اس کے باہر ایک چھوٹی سی ڈیوڑی ہے جس میں 40-50 قدم میں چل سکتا ہوں, مطلب واک کر سکتا ہوں. پہلے یہ بھی نہیں تھی, میری بتی بند کر دیتی انہوں نے 3-4 دن واسطے. یہ پہلے کہہ رہے تھے 5 دنوں کے لیے بتی بند کی ہے, اب کہہ رہے 3 دن کے لیے بند کی ہے. جیل سپرڈنٹ کہہ رہا ہے 1 لمحے کے لیے بند نہیں کی. سچ یہاں سچ جو ہے نا اسے ڈھونڈے پہلے. آپ کو پتا ہے پنڈی اسلام آباد میں ڈینگی کتنا پھیلا ہوا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا پنڈی میں سب سے زیادہ پنجاب میں سے ڈینگی کے کیسز ہیں کہ عمران خان نے لویا مڑیا ہے اپنے پنڈے تے کہ ان کا پکھا بھی نہیں چلتا, اندر کمرے چ بتی بھی نہیں ہے, کہ اتنے مچھر بھی نہیں ہے گے. وہ ہوں تک دے عمران خان ڈینگی ہو جانا 6-7 واری. ذرا سوچے, خود ہی سوچے. نہیں, کوئی عقل تسلیم کرنے والی بات ہے ہی نہیں ہے. اور کوئی نہیں, ملیریا ہو جاتا یار مچھراں نال, بندہ ملیریا نال لما پی جاتا.
कुछ ऐसा होता तो तब ना। अब खान साहब कह रहे हैं, ये सब सारी बातें हामिद रजा ने बताई हैं, मैं आपको बता दूं साफ साफ। अब खान साहब कह रहे हैं कि मेरी रोटी भी ना बंद कर दी सी, और मैनू रोटी ये देंदे रहे जेल वाली, जेल के दूसरे कैदियों को जो देते हैं, तो मैं उनके नाल बीमार हो गया। एक बात सीधी सी कि जो खाना कैदियों को दिया जाता है ना जेल में बंद लोगों को, पहली बात तो ये है कि वो इतना बुरा नहीं होता जैसे पहले होता था, या पहले कहानियां थी 10-15 साल पहले। वो एक स्टैंडर्ड खाना है जिसे चेक किया जाता है, बकायदा मौजूद है चेक करने वाले, फिर उसे सर्व किया जाता है कैदियों को। नहीं तो भाजी यहो जिहा कोई जहरीला खाना दे के जेल च हजारां बंदे हुंदे, सैकड़ा बंदे हुंदे, कोई चंद चढ़ाना है। जी वो जेल वाला खाना मुझे दिया गया जिससे मुझे वॉमिटिंग होना शुरू हो गई, तो मैं क्या, मैनू किसी ने जहर दे दिता है, मैनू किसी ने जहर दे देता है। ये खान साहब का कहना था, हामिद रजा के बकौल, जो इनका इत्तेहादी है बहुत बड़ा, जिसके सुन्नी इत्तेहाद में ये शामिल है पीटीआई, वो कह रहे हैं। अब यहां 1 मिनट रुके, इमरान खान दियां खबरां बाहर कौन ले आंदा है? जब मुलाकातों पर पाबंदी थी तो पीटीआई के यूट्यूबर्स और पीटीआई के लीडर्स और पीटीआई के वर्कर्स क्या कह रहे थे कि खान नूं जहर दे दिता है जेल दे विच, कह रहे थे ना। ये खबर किसने पहुंचाई थी? बाहर। और बाहर अगर ये जहर वाली खबर इमरान खान की आई थी तो क्या अलीमा खान की गिरफ्तारी की खबर इमरान खान को अंदर नहीं गई थी? जनाब फैज का नेटवर्क पकड़ा गया, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम और उसका सारा वो पूरा जाल जो बिछा हुआ था वहां एक नेटवर्क का, वो सारा पकड़ा गया। हुण कौन देंदा रिपोर्टा? ये हुकूमत नूं चाहिदा वेखे, ये वजारत दाखिला नूं चाहिदा वेखे, सूबाई वजारत दाखिला नूं चाहिदा वेखे, महकमा जेल खाना जात को चाहिए देखे। मरियम नवाज जो सीएम है पंजाब की, उसी के अंडर है अडियाला जेल पिंडी, वो देखे कि एक कहानी की है। तो खान साहब कह रहे हैं कि मुझे वो तेजाबियत हुई उससे खाने से, और फिर मैंने समझा कि मुझे ना जहर जरूर दे देता किसी ने, और जहर मैंने रात अपने ब्लॉग में आपको बता दिया था कि कौन सा दिया है, नाश्ते में कौन सा जहर है, वो भी सारी तफसीलात मैंने बता दी थी। अगर कहते हैं तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये जहर सुन ले जो खान साहब को दिया गया था ना, नाश्ते में कौन सा जहर था, लंच में कौन सा जहर था, और डिनर में कौन सा जहर था, ये सुन ले। नाश्ते में जो खान साहब को जहर दिया गया ना, उसमें ये शामिल है कि कॉफी देनी है, चिया सीड देना है। चिया सीड रात भी मैंने बताया था, तुखम मलंगा जैसा एक बीज होते हैं जो रात को भिगो दिए जाते हैं, सुबह वो खाए जाते हैं दूध में या दही में या पानी के साथ, पानी में वो दिए जाते हैं। खान साहब को जहर के तौर पर चिकंदर का जूस दिया जाता है। जरा साहब करो नखरे। और साथ दही होता है, बिस्किट होते हैं, खजूरें होती हैं। ये सुबह का जहर है, नाश्ते का जहर खान साहब का। और जो दोपहर का जहर है वो उसमें देसी मुर्गी है, कड़ी पकौड़े आ, मटन आ, दही आ, चपातियां हैं ताजा ताजा ना गरम गरम, और कोका कोला है, कोका कोला पिला दे वे जालमा है, कोका कोला है, ग्रीन टी है, सैलड है। और रात को डिनर के तौर पर जो जहर दिया जाता है उसमें दलिया है, कोकोनट है, खोपरे गरियां हैं, और जनाब कोकोनट का जूस है, नारियल का जूस इस तरह कह लो, और अंगूर है साथ। ये वो जहर है बकौल सुपरिटेंडेंट जेल खाना जात, बकौल सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला, कि ये वो जहर है जो हम खान साहब को देते हैं रोज। और वो कहते हैं एक दिन भी नागा नहीं हुआ। फर्ज कर ले, अगर फर्ज कर ले, हालांकि यही दिया जाता था, और माना है हामिद रजा ने कि इमरान खान के पास कुक है, लेकिन कुक जो है वो तजर्बाकार नहीं है, आजकल हांडी चंगी नहीं बनाता। ये उन्होंने जरूर कहा कि कुक का कोई तजर्बा नहीं है, पता नहीं किनू नवा कुक लाता है और उन्होंने हांडी चंगी बनानी नहीं आती, ये माना उन्होंने।
اگر کک ہے تو آپ خود ہی سوچیں یار کہ جیل کا کھانا پھر کیوں دیتا گیا قیدیاں والا؟ اور قیدی کیا انسان نہیں ہے؟ دوسرے خان صاحب کوئی اتوڈگی مخلوق ہے؟ یہ جو زہر ہے نا جو خان صاحب کو دیا جاتا ہے یہ بند ہونا چاہیے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پہلے انہوں نے واک میری بند کر دی اور پھر میں نے کیا کہ تو ہے باہر نکل کے واک کر لیا کرو، اور جڑی مشینہ ہے نا ایکسرسائز والیاں ڈمبل شمبل یہ بھی میرے کو پرے کر لیا انہوں نے نا. حالانکہ جیل سپرڈینٹ نے کہا کہ ہر صبح خان اٹھ کے ورزش کرتا ہے ہر صبح، اور خان کے باہر گرینری مطلب ایک لان ہے خان کے سیل کے باہر، اور 8-10 کا سیل نہیں ہے. کون نہیں جانتا کہ کتنے سیل توڑ کر عمران خان کا سیل اتنا بڑا کیا گیا ہے. یہ مطلب آپ خود ہی اندازہ لگائیں، مطلب دیانتداری کا تقاضا ہے کہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ سپرڈینٹ کیا کہہ رہا ہے. حامد رضا تصدیق کر رہا ہے اس بات کی کہ کک ہے اس کے پاس. کک کے ہوتے ہوئے جیل کا کھانا کیوں دیا گیا؟ نہیں دیتا گیا. سپرڈینٹ کہہ رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہم نے عمران خان کی بجلی بند نہیں کی تھی، اور خان صاحب کو مطلب خان صاحب نے وہیں ایک خبر تھی نا کہ ان کو ڈانٹا ان سب کو کہ ہون کدھر آئے ہو تسی میرے حل کیوں آئے ہو. لیکن حامد رضا کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ خان صاحب نے ہم سے کہا کہ ہے اور تسی کدھر ہے، یہ کہا ہے کہ تم لوگ کیسے آ گئے. تو پھر ہم نے ان کو سب کچھ بتایا کہ جی وہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں، اس سلسلے میں حکومت نے ہمیں بھیجا ہے، اور مسودے پر بات کی. اسد کیسر نے مسودے کے حوالے سے بتایا، اور مولانا فضل الرحمان کی کوآپریشن جو ہے ان کا جو تعاون ہے وہ بھی سارا بتایا. اور عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کیا، ہیپی ہوئے وہ، اور انہوں نے کہا کہ میرے والوں جا کے شکریہ ادا کر دو. لیکن جو بتانے والی بات تھی وہ نہیں بتائی. اب یہ 5 رکنی یہ جو وفد تھا پی ٹی آئی کا، یہ کل ملا ہے عمران خان سے، بائیکاٹ آج کر رہے ہیں. کیا آج عمران خان سے ان کی بات ہو گئی ہے جو یہ اسمبلیوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے نہ ووٹ پانا ہے نہ ہم نے وہاں جانا ہے؟ لیکن گوہر علی خان نے بعد میں کہا ہم نے وہاں جانا ہے اور احتجاج کرنا ہے. یہ خان صاحب نے مطلب خان صاحب نے کل ہی انہوں نے کہہ دیتا سی، اج چٹھی نہیں آئی اڈیالہ جیل سے، کل ہی خان صاحب نے کہہ دیا تھا انہیں کہ خبردار ہوئے کسی جمہوری کام دے وچ تسی حصے دار بنے تو پھر ہم میں سے نہیں ہے، مجھ میں سے نہیں ہو تم لوگ. سیدھی بات ہے. وہ خان کبھی بھی کوئی جمہوری، کوئی آئینی، کوئی قانونی، کوئی سیاسی کام ہو اس میں شامل ہو جائے نہیں. سوشل میڈیا جماعت بقول بلاول بھٹو وہی رہنی ہے. اچھا پی ٹی آئی نے ایک تھریٹ بھی دیا ہے، یہی سے مجھے یاد آ گیا کہ جو ان کا بندہ، جو ان کا ایم این اے، کوئی سینیٹر ووٹ دے گا نا مسودے کے حق میں، آئینی ترامیم کے حق میں، یہ جو بندے اٹھائے ہوئے تو ہم ان کے گھروں کے باہر دھرنا دیں گے. مطلب بلیک میلنگ، خوف پیدا کرنے والی بات کہ اچھا تسی تے ایتھے ووٹ پاؤ گے اسی تہاڈے گھراں دے باہر دھرنا دواں گے. اب پی ٹی آئی میں اتنی سخت ہے کہ یہ کسی کے دروازے پر جا کے 4 پولیس دے بندے آئے نا، اور 4 ورکرز جو ہیں پی ٹی آئی کے، یہ جو مطلب بڑے اپنے آپ کو جوشیلے سمجھتے، پرجوش، پشت پر 4 ڈنڈے لگے تھے، ہے نہیں ہوتے کوئی بھی. یہ آپ دیکھ لیجئے گا اگر اس طرح کی انہوں نے کوئی حرکت کی تو آپ دیکھیے گا کہ حکومت پاکستان کا کیا ری ایکشن آتا ہے، اور کس طرح سے مطلب اے ہن انہاں دے چاہ پورے نہیں ہون دینے. ماسی دا ویڑا نہیں رہ گیا پاکستان پی ٹی آئی کے لیے. اچھا حامد رضا پھر بات وہی رہ جاتی. حامد رضا نے کہا کہ جی بڑی بڑی داڑھی، ہینڈسم لگن ڈیا ہے، ڈیشنگ ہے، اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹی وی بھی نہیں ہے اور میرے پاس اخبار بھی جو آتے تھے وہ بھی اب مجھے نہیں دیے جاتے. حالانکہ سپرڈینٹ کہہ رہا ہے کہ 2 اخباراں بھائی روز پڑھدا، مطالعہ کردا کتاباں دا بھی.
ہوں کنی منی ہے کنی نہیں منی ہے. سیدھی بات ہے حامد رضا نے بہت ساری باتوں کی تصدیق کی ہے سپرڈینٹ جیل کی کہ خان صاحب نو اتنے سطح ہی خیرا. خان صاحب ہاں ڈاکٹر کے حوالے سے بات ہوئی. سپرڈینٹ نے کہا کہ پمس کے ڈاکٹر آئے تھے. عمران خان نے اس بات کی تصدیق کی تھی کل حامد رضا کے سامنے، ان 5 آدمیوں کے سامنے، بیرسٹر گوہر اسد کیسر وغیرہ سب کے سامنے، سلمان اکرم راجہ وغیرہ سب کے سامنے کہ ڈاکٹر آیا تھا. سپرڈینٹ نے کہا 2 ڈاکٹر آئے تھے، اس نے کہا 1 آیا سی اور اس نے میرا چیک اپ کیا تھا اور یہ شک مجھے زہر کا ہوا ہے اور یہ میں نے ڈاکٹر کو بتایا تھا اور ڈاکٹر نے آخیا کوئی زہر ضرور نہیں، تیری تیزابیت ہوئی ہے. اتنا کھانا ہے، دیسی مرغیاں، دیسی ککڑ، دیسی بکرے، دیسی گھیو، کھجوراں، کافیاں پینا ہے اور پھر چکندر دے جوس پینا ہے اور کھوپرے کھانا ہے. تمہیں پتا ہے گری کھوپرا جو ہے کتنا گرم ہوتا ہے؟ پتا ہے یہ گری کتنی گرم ہوتی ہے؟ اور اس کا جوس نکال کے گری کا جوس کرنا ذرا خود ہی حساب کرے یار. ایک تو ناریل کا پانی ہوتا ہے نا جو ناریل کے اندر ہوتا ہے، وہ نہیں، وہ کھوپرے کا پانی یار، کھوپرے کا جوس کرنا ہے، وہ پینا ہے تو پھر کہنا میری تیزابیت ہو گئی. اور ایکسرسائز وداؤ خان صاحب تہاڈے کول تہاڈیاں مشیناں پਈاں، تہاڈے ڈمل پیا، سب کچھ ہے. یہ ہیں وہ ساری باتیں. اور اس نے کہا عمران خان نے جب علیمہ خان کے حوالے سے اور عظمیٰ خان کے حوالے سے بات ہوئی کہ ہیں وٹتے کہ میری بہنوں نے بھی پڑھ لیا، جیسے بچوں کی طرح سے بہیو کیا خان صاحب نے، جیسے انہیں پہلے نہیں پتا تھا، سارا پتا تھا. انہوں نے کہا کہ میری طرف سے میری بہنوں کو کہہ دینا وہ بڑی دلیر ہے، انہوں نے کہہ دینا کہ گھبرانا نہیں، کچھ نہیں ہوں، اور جا کے پوری قوم کو عوام کو کہہ دینا کہ خان ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. یہ جو نعرے شعرے ہیں ان کے. اور حامد رضا صاحب یہ ٹھیک ہے، آپ نے یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا کہ چنگا بھلا ہے، کٹے ورگا ہے، پھٹیا ہے، گھوڑے ورگا ہے عمران خان جیل وچ، کوئی اس کا مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ تہاڈے نال ہے. اگر مذہب کی آڑ لیتے ہیں نا آپ اپنی سیاست میں، تو مذہبی اصول جو ہیں وہ بھی دیکھیں. راجہ ناصر عباس چاہے وہ دوسرے مسئلے کے ہیں، انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں، خود بیٹھیں اور فیصلہ کرو کہ وعدے کرنا، وعدے توڑنا ایک ہی ہے. نورجا لگانا نہیں، وعدہ کر کے مکرے جڑا سجن نہیں ہو ویری ہے. یہ گل کلی میں نہیں کہندی، ساری دنیا کہہ رہی ہے. ذرا حساب کرو نا کہ مولانا نال جڑے وعدے کیتے جے، مسودے تے جڑا کام کیتا جے، اور ہم ووٹ دیں گے مولانا صاحب آپ کے پیچھے ہیں ہم، وہ تو نسن ڈا تے ایفائے عہد کتھے آ. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور آپ کے لیے خبریں لاتا رہوں گا. اب یہ کوئی بڑی خبر نہیں رہ گئی، سیدھی بات ہے کہ کیبنٹ نے آئینی مسودہ منظور کر لیا ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ نے منظور کر لینا ہے، کوئی بڑی گل نہیں رہ گئی، منظور ہو چکا ہے. ہم نئی خبروں کی طرف چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ نئی سے نئی خبر کیا آتی ہے. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کرے، اس کی بیل آئیکن دبا لے، ہو سکے تو میرا یہ ولاگ جو ہے اسے لائک کر دیا کرے اور اپنے واٹس ایپ گروپوں میں اگر شیئر کر دیا کرے تو بہت احسان. اللہ حافظ.